یہ مضمون حضرت شاہ رسول اللہ صاحب برابر مجلس میں سناتے تھے. آج یہ نکلا تو اس کو میں بھی سنا دیتا ہوں اور ہم لوگ کے حال کے مناسب بھی ہے. ذرا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زین العابدین و اسماعیل کا واقعہ. اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. بہت بڑے شاعر بھی ہیں، صاحب دل بھی ہیں. اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ اشعار پڑھ رہا تھا. یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع السقم. اے وہ ذات، کعبہ کی گیت پڑھ رہے تھے. کون تھے؟ ابھی آ رہا ہے. اے وہ ذات، اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرماتے ہیں. کون محتاج نہیں دعاؤں کا. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں، مضطر پریشان اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرماتے ہیں. قد نام وفدك حول البيت وانتبه وانت یا حی یا قیوم لم ترنی. آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ شریف کے ارد گرد پھرا بھی اور پھر سو گیا. بہت سے طواف کرنے والے آتے ہیں، دیکھا میں گاہ سے بیٹھ جائیے، یہ آیا وہ آیا. عجیب پلس ماحول ہوتا ہے. اللہ اکبر، وہ اس کا بندہ. اے اللہ، آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ شریف کے ارد گرد پھرا اور پھر سو بھی گیا. اب دیکھیں، پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے، مگر اے حی و قیوم، آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوئے. جماعتیں آئی ہیں، آتے ہیں کبھی وہاں بیٹھ جائیے، ایسی شان سے آتے ہیں رات کو، بہت اچھا لگتا ہے. لبیک کہتے ہوئے کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، عجیب منظر ہوتا ہے. اے وہ ذات، کتنے قبیلے آئے اور سو بھی گئے، مگر یا حیو یا قیوم، آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوئے، آپ جاگ رہے ہیں. آدمی سو جاتا ہے، کیا ہوتا کہ نہیں، سو جاتا ہے، اس کی جیب سے نکال دیتا ہے، پیسہ نہیں معلوم ہوتا. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، یا حی یا قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات. یہ ضرور پڑھنا چاہیے، مولانا یہ ضرور پڑھ کے سونا چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع. ایک بزرگ کہتے تھے کہ یہ دعا جب پڑھ لے، حدیث ہے، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. تو کسی کا آپ کو فرض تو پہنچ گیا تھا، کہ اس دن میں نے نہیں پڑھا تھا، بھول گیا تھا. بول بھائی راوی ہیں، اتنا یقین.
کسی کو بتلائے کہ بسم اللہ 3 مرتبہ قل اللہ احد 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ بالناس صبح شام پڑھ لیا کرو. حکیم مختصر سبھی کو بتاتی رہتے تھے. آئے تھے وہ یاد ہوگا وہ حدیث ہے بتانی چاہیے. اے رب ادعوک ربی حزینا حائما قلقا فرحم بکائی بحق البیت والحرم. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں. خاندان نبوت کے شخص اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں غم رسیدہ ہوں پریشان حال ہوں اور قلق والا ہوں. لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقے میں رحم فرما دیے. حضرت ماشاء اللہ صاحب اکثر مہینہ 2 مہینے میں اس کو سناتے تھے. بڑے درد سے سناتے تھے. ہر آدمی کو مجھتا رہتا کون سناتا ہے مجھے جسے قلب پر اثر ہو. ایسا وعد ایسا بیان ہونا چاہیے جسے قلب پر اثر ہو. بہت آنسو آتا تھا ضبط کر لیتی تھی. ایک بار مقلد عالم آئے تو وہ دل کہتے ہیں حضرت کا عجیب حال ہے. بیان کرتے ہیں آنسو کو مل کے آتے ہیں اس کو وہیں سے ضبط کر لیتے ہیں تاکہ اپنے حال کا اظہار نہ ہو. تمہارے اسی دعا اجتماعی بہت کم کرتے تھے. جب بھی اجتماعی دعا کیا کوہرام مچ گیا. تراویح کے بعد رمضان میں اور ایک مرتبہ نے خود دیکھا حضرت جا رہے تھے حج کے لیے. جب جا رہے تھے اب تھے ساتھ نہیں تھے. ہمیں جہاز پر بیٹھ گئے تھے پانی والے جہاز سے جا رہے تھے. لوگوں کا حضرت دعا کریے. سب ساحل پر ہزاروں آدمی ساحل پر اور وہ بالیے پر پانی والے جہاز کے بھائیوں ہاتھ اٹھایا اور سارا عالم رونے لگا. ٹھیک ہاتھ اٹھاتے عام طور سے بہت زیادہ اجتماعی دعا نہیں لیکن جب کرتے تھے تو پھر عجیب و غریب حال. یہ سب ہے مولانا حق ہے حق. زیادہ نہیں پڑھ سکتا اس وقت تھوڑا سا. قد نام قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وانت يا حي يا قيوم لم تنم. اے اللہ آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا بھی اور پھر سو بھی گیا. مگر اے حی قیوم آپ ایسے ہیں کہ آپ نہیں سوئے. بیت اللہ سو بھی گیا لیکن آپ زندہ. ایک سیکنڈ کے لیے سونا ہونا کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن کہنے کا انداز دیکھیے. اے میرا بہت جو آئے بیت اللہ کا طواف کیا اور سو بھی گئے. مگر اے حی قیوم آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوتے. ادعوک ربی حزینا حائما قلقا فرحم بکائی بحق البیت والحرم. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں
پریشان حال ہوں، قلق والا ہوں، لہذا میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرما دیے۔ پڑھنے لگا ہے کہ حاجی لوگوں کو جانے کو کوئی قدر نہیں چیزوں کی، مجھے کوئی قدر نہیں۔ مجلس میں آتے پوچھتے تھے بعد میں فراہمی تھا بمبئی میں سے آتے ہی تھے، کہا نہیں تھے، چلے گئے تھے گھومنے، اتنے افسوس سے کہتے تھے کہ جی بمبئی میں یہ چیزیں دیکھ کے آیا، الہ آباد میں کون سی چیز دیکھنے گیا ہے یہ اس مجلس کو چھوڑ دیا اس نے۔ اب یہاں جو 40 سال کبھی تاخیر نہیں کیے، لیکن 40 دن میں ایک دن بھی نہیں آتے، معمولی بات یہ ہے۔ مجھے العابدین ہے، وہ رو رہے ہیں، اس کو سننا بھی گوارا نہیں۔ مولوی بڑے لوگوں کو کہتا ہوں، ہم لوگ بھی اب سن رسیدہ ہو گئے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں، فکر ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ چند آدمی۔ اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، رنج رسیدہ، پریشان حال ہوں، قلق والا ہوں، لہذا میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرما دیجیے۔ حضرت سناتے تھے، مجلس میں سناتے تھے، کوحرام مچ جاتا تھا۔ یہ ہے مجلس۔ رب میں آپ کے اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غم ہے، رنج ہے، علم ہے، پریشان حال ہوں، قلق والا، لہذا میرے رونے پر آپ اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرما دیجیے۔ آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ کرے تو پھر گناہگاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا؟ آپ ہی تو ہیں، کہ کرم پر ہم امید کر سکتے ہیں۔ یہ اشعار پڑھے اور پھر خوب روئے، پھر اس کے بعد اس طرح دعا کی، الا ایھا المقصود فی کل حاجت، الا ایھا المقصود فی کل حاجت، شکوت الیک الضر فرحم شکایتی۔ اے وہ ذات جو کہ ہر حالت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی، پر میری تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مصیبت دے تو یہ بھی دے، مصیبت دے اس قسم کی دعا کی توفیق دے تو مصیبت سے بڑھ جائے گی۔ یہ وہاں شاہ سے اللہ سناتے تھے، مجلس میں سناتے تھے۔ بہت متاثر علماء تھے، علماء ہی رہتے تھے جب متاثر ہوتے۔ اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرح اپنی تکلیف بیان کر دی، پر میری تکلیف کو دور فرما دیے۔ اللہ یا رجائی، اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت روائی فرمائیے۔ اتیت باعمال قباح ردیۃ وما فی الورى عبد جنا کا جنایتی، میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت العابدین فرما رہے ہیں، میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گنہگار کوئی اور نہ ہوگا۔ اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنی وأین رجائی ثم أین مخافتی، اے میری امیدوں کی انتہا،
اے میری امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفرض ایسا ہوا تو میری امید دیرناک میں آ گئے، اگر بالفرض آپ نے جلایا جہنم میں ڈالا تو پھر میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ میں آپ سے امید رکھے ہوں اور آپ سے ڈر رہا ہوں، یہ طوفان میں اسے لے جا دیجیے۔ یہ کہا اور زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حال کا کچھ تھوڑا سا چھیٹا ہی عطا فرما دے۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے، پورا دیکھ لیا۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو جو یہ دعا کر رہا تھا، یہ کون ہے بھائی اسی دعا کر رہا ہے، اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے۔ بیوقوف لوگ تھے، سب عقل مند تھے۔ اللہ کے سامنے رونا یہ عقل مندی کی بات ہے، ان چیزوں کو مذاق بھی والے ہو جاتے ہیں۔ بہت برا حال ہے جو اس میں یہ دیکھ کر میں ان کا سر مبارک اپنے گود میں رکھا، دیکھا بےتاب، یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنے گود میں رکھا اور خود بھی رونے لگا۔ ظاہر بات ہے، صاحبزادے شیخزادے نبی زادے جب رو رہے ہیں۔ میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسار پر گرے، جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی لے لیا اور فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا ہے؟ رونے لگا اور مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کا غلام اسماعیل ہے۔ بہت شان سے سناتے تھے، خود اس کی سنائی میں میرا خیر حضرت روتے ہی رہتے تھے۔ میرے اور میرے رب کے درمیان مجھ پر ہجوم کر رکھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کا غلام اسماعیل ہے اور کہا کہ اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں، پھر اس کا جزا و فضل ہو؟ آپ تو خاندان نبوت کے ہیں۔ اس کا رونا دھونا، کیا اللہ نے نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذهب؟ اے اہل بیت، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ آج بہت سے لوگ ہیں ان سب چیزوں کو ایسے بالکل بے ذرائی، جن لوگوں کو رونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتے، جن لوگوں کے مذہب قبیلے کے بیان وہ بھی نہیں کرتے، اس کو مذاق بھی بہت چکاتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے حال پر مذاق اور کہنے کو کہاں پھلا ہے۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ آپ نے فرمایا اے اسماعیل، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ حضرت سناتے تھے ہمارے، اور میں سمجھتا تھا کہ اس سنانے میں حضرت بھی شامل ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے اسماعیل، یہ کیسی بات کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو متقین کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگرچہ وہ آپ نے حبشی ہو، میرے سید ہونے کا جو ہے سید ہے آپ کو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت کو متقین کے لیے پیدا کیا ہے۔ سید بھی اگر مطیع نہیں ہے تو وہ بھی اس پر حقدار نہیں ہے، یہی مطلب ہے، متقین کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ آپ نے حبشی ہی کر لو۔ یہ حال ہے ہمارا، اس کو بھی سننا سنانا چاہیے۔ دو چیز ہے، قول، عمل اور حال۔
تو 3 چیز ہے نا، قول، عمل. بعد میں صرف قول ہی میں رہ جاتے ہیں، بعد میں کچھ عمل تک پہنچتے ہیں اور کچھ ہی لوگ حال تک پہنچتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی، امام نے اذا زلزلت والی سورہ پڑھی، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر. ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ نقل کر رہے ہیں، وہی نقل کر رہے ہیں. اور امام صاحب نے تو نماز پڑھائی ہے اپنے بقول حضرت کے، وہ تو جا کے سو گئے اپنے حجرے میں، لیکن امام ابو حنیفہ اٹھے، اسے داڑھی پکڑ دیا ہے. کیا ہے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی، ذرہ برابر نیکی کا نیکی سے دے گی اور بدی کا بدی سے دے گی. اور روتے رہے، داڑھی پکڑے. صبح کی اذان ہو گئی، بہت حضرت سنا دیتے، فرماتے تھے دیکھو ان کا یہ حال تھا، تم ابھی ان کے قال تک بھی نہیں پہنچی یا پہنچے، حال سے کب حاصل کرو گے. ماشاء اللہ علماء سے کہتے تھے اس میں بہت خود بھی بہت متاثر ہوتے تھے، لیکن بہت ظاہر نہیں فرماتے تھے. میں کہا اس کے کیسے طریقہ ہوگا، ہے نا بوکائی. یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، جس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا. اس میں بھی کس قدر متبع سنت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعد والوں کو اپنے حال سے دکھا دی. یہ حال دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، صرف قول نہیں لیا، پھر عمل بھی نہیں، حال رو کر کے بھی دکھایا. اور جس حال سے خود متصف تھے نہ معلوم کرتے لوگوں کو متصف کر دیا. چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور چلتا ہی رہے گا اگرچہ قلیل ہو. چنانچہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے خوف خشیت کا حال سنیے. سیدنا شیخ سعدی فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی رتیدن در حرم کعبہ رو برحسا نہا برحسا نہادہ بود گفت. حضرت عبد القادر کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے ہیں. حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند بخشا ہے، بخش دیجیے، بخشا بخش دیجیے. اور اگر مستوجب عقوبتم مرا امروز پہ عمل نابینا ہو گئے، اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو قیامت میں مجھ کو نابینا اٹھائیے تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اے اللہ مجھ کو بخش دیجیے، اگر سزا کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیے تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو. لوگ سمجھتے تھے مجھ کو بزرگ ہونا چاہیے کہ مجرم ٹھہرا، یہ حال ہو رہا تاکہ مجھ کو میں نہ دیکھ سکوں، تاکہ درو میں نیک نابینا رہوں گا تو نیک لوگوں کو دیکھنے شرمندگی بھی نہیں ہوگی. ابھی تو بیان کر رہے تھے کیسی یہی بات، خود سزا مستحق ہو گئے. بہت سنا دیتے مجلس میں سنا دیتے. اے خداوند بخشا اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برانگیز تا درو نیکا شرمسان نہ سمجھ، لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اے خدا وند عالم مجھے بخش دیجیے، اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیے تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اب یہ سب بھی حال ہے مجھ سامنے.
اب دنیا کے حال اوقات سے کہاں فرصت ہم لوگوں کو، یہ ہے ضروری ہے کہ نہیں؟ تمام آپ کے اکابر تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مذاق بھی اڑانے سے کوئی تعجب نہیں، سب نقل شدہ ہے، یہ نہیں کہا ہی وہی نہیں کہا، کتاب معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی، شیخ عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی قادری ہے، کچھ ہے، لیکن اس حال کا پتہ نہیں کہ وہ کیا تھے، کچھ حال پتہ نہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خدا بخشا، مجھ کو بخش دیجیے، اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برے گا، سزا کا مجھ سے نابینا قیامت مٹھائیے تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ کہ وہاں تو شیخ بنے ہوئے تھے، لوگوں کی تعلیم تربیت کرتے تھے، مرید کرتے تھے، کتنے مرید ہیں، اور دل کا حال ٹھیک نہیں تھا، جہنم میں جائے گا۔ کہا اگر میں سزا ہی کہ مستحق ہوں تو مجھ کو نابینا تاکہ ان کو دیکھ کر کے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ گلستہ میں ہے نا، گلستہ میں ہے، یعنی اے خدا مرد عالم مجھے بخش دیجیے، اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیو تاکہ نئے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوب حال تھا خوف و رجا کے، سبحان اللہ کیا خوب حال تھا خوف و رجا کے آیا، خوف و رجا ہے، کیا خوب حال تھا۔ خوف و رجا کے الفاظ تو سننے میں آتے ہیں مگر ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مضمون میں سمجھ میں آتا، جب دیکھے گا یہ حال تھا۔ دوبارہ اس قسم کی چیزیں حضرت مولانا بھی سناتے رہتے تھے، خود رونے کا زیادہ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن اس واقعے کو میرا خیال حال بات ہے۔ مہاراج مرسا اس طریق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی حضور سے چلا آ رہا ہے۔ صوفہ میں ایک لوگ کہتے تھے، صوفہ ہے کہ نہیں، بلکہ صوفیہ کہتے ہیں صوفی سے مستقم ہے۔ وہاں صحابہ جمع ہوتے تھے، اللہ کا ذکر و شکر کرتے تھے، خصوصی چیز تب تو اس کو صوفہ کہا جاتا ہے۔ کھجور کی ٹہنی، کھجور کی جو ٹانگ دیے جاتے تھے، بھوک لگتی وہ کھا کے گزارا کرتے تھے۔ کبھی زیادہ ہدیہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے تھے، ان کو کھلا دیتے تھے۔ معلوم ہے کہ یہ طریق بھی ہے کہ مشقت کو چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ مشقت تو سبھی، جب حضور کو مشقت ہی میں ہوا، خلافت مشقت ہی کے عالم میں، تو اگر کوئی مشقت اس راستے میں آ جائے تو اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ چھوڑ دیتے، مجھے بہت سے آئے، تھوڑی سی کوئی بات ہی ختم نہیں، اس میں لگے رہو۔ ہم سب لوگوں کو اپنے کو بھی نصیحت ہے، لگے رہو۔ یہ بھی ایک طریق ہے اللہ تک پہنچانے والا، اور طریق ہے تم کو لندن پہنچا دے گا، امریکہ ہے طریق، یہ بھی ایک طریق ہے، اللہ کے رسول کا طریق ہے۔ کتنی مشقتوں کے بعد، کتنے ریاضات اللہ تعالیٰ نبوت سے نوازا، نبوت سے، یعنی وہی نہیں پہلے دن نواز نہیں دیا، غار حرا میں تشریف لے گئے، اوپر جاتے تھے، کھانا کیسے جاتا تھا، اب بھی چلنا وہاں مشکل ہے مجھے۔ میں گیا ہوں، عبداللہ تھے، میں گئے پہلے، میں نے جاؤ غار حرا، اس وقت بھی ہم لوگ چلنا بہت اونچائی پر رہتے، حضور روزانہ تشریف لے آتے تھے، کئی گھنٹہ رہتے تھے، تو یہ چیز سب متروک ہو جائے گی، رہے گی، ضروری نہیں آپ کے لیے، لیکن شوق تو ہونا ہی چاہیے۔ اب بھی راستہ اس کا بہت اچھا نہیں بنا ہے، کچھ نہ کوئی مشقت ہی سے آدمی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کو طریقے سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھ کے عمل کرنے کی، اپنے بال بچوں کو اس کی طرف کو ترغیب دینے کی توفیق برآمد فرمائے۔ آج سب کچھ امروز خوشست، سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں امروز خوشست ولیکن فردا خوش نیست، رام دا جملہ یہی یاد کر لیجیے۔ آج کے دن اچھا کھا پی رہو، کل کے دن اچھا نہیں ہے،
سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں امروز خوش ہے. اب اس میں حضرت سید عبد القادر جیلانی کی بات نہیں لیتے، بس جو ایسی ہے بس امروز خوش است ولیکن فردا خوش نہیں. آج کے دن اچھا ہے، کل کے دن اچھا نہیں ہے، کھا پی لو. یہ جملہ بہت اچھا ہے. حضرت یہ سنتا تھا میں امروز خوش است. حضرت کے سامنے آئس کریم آئی، اس زمانے آئس کریم کیا ایک مارے کیسے آ گئی تھی، رکھا آئس کریم بہت اچھی. فرمایا ایک چمچہ کھایا، میرے سامنے کی بات ہے، مکین بیٹھا ہوا تھا قاضی صاحب کا. ایک چمچہ کھایا، کہا لو تم کھا لو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ مسلم الامت تمام علماء مشائخ کو ناز تھا حضرت شاہ ولی اللہ. ان کی وفات کے بعد کیسا کیسا خط لکھا تھا شیخ علی صاحب، لیکن ان لوگ خوش ہیں. آئس کریم تھی، کھایا ایک چمچہ، کھانا. حضرت علی متعلق آتا ہے کہ ایک شربت پینے کا جی چاہتا تھا ان کا، سال بھر اس کو ٹالتے رہے. ابھی سب چیز غلط ہے بنا رہے راتوں میں، جیسے حدیثیں اور مجھے یہ بھی لکھا ہوا حالات، یہ احوال کو پڑھتا کون ہے. ایک باب رقاق کا کسی نے پوچھا، بڑے آدمی کی بات ہے، یہ رقاق چیز ہے کیا اس میں غلاموں کا بیان ہوگا. حضرت بہت ہنستے بھی تھے، کہتے دیکھو عالم تھے وہ. رقاق مانی یہ رقت والی حدیث ہے، یہ ہے اس کا مطلب. جب ان کو سمجھ رہا کہ غلاموں کا اس میں بیان ہوگا تو ہنس کے کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ رقاق بھی جو کتابوں میں ہے وہ اس لیے وہ حدیثیں ہیں اس سے رقت پیدا ہو. وہ پڑھتے بھی نہیں. میں گھر مرد و کمر صاحب یہ سب پڑھتے ہیں جیسے بادل گزرتا ہے، اور میں سے تین دن تقریر ہوتی ہے نا، قرار خلف الامام جہر آمین بے جہر ہوتی ہے نہیں، اور اس پر کئی دن ہوتی ہے. 10 دن میں سینکڑوں صفحہ ختم، کوئی رکتا بھی نہیں. روز خوش ہنستے ہو کے فردا خوش ہے. آج کے دن اچھا ہے، کل کے دن اچھا نہیں ہے کر کے ہوتے رہے. مگر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی جگہوں میں کم سے کم اس کا علم تو ہو جائے، اسے سناتا ہوں میں. دوسری کتابیں ہیں لیکن نہیں اس سے آپ کو کچھ ہو جائے، لیکن یہ چیز بھی حاصل کرنے کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قول سے نوازا، عمل سے نوازا، حال سے بھی نوازے. 3 چیزیں، قول ہے، عمل ہے، اسے میں عمل کا حال. تمام بزرگوں کے حالات دیکھیے، پڑھیے ہے کہ ملفوظات میں ان کے حالات میں کون پڑھتا بھی ہے، کون پڑھتا ہے. تو اردو میں لکھی جاتی ہیں، اردو جانتے ہی نہیں، نہ عورت جانے، نہ مرد جانے، جوان جانے، نہ مولوی جانے، مولوی بھی نہیں جاتے. ہدایت پر کافی حادثہ دیکھ لیے، ہدایت پر کافی. یہ خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو، خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. نام شعر ہے، خون دل پینے کو اور لخت. حضرت کہتے تھے کہ خانقاہ میں کبھی ہوتا ہے، خانقاہ میں رہتے ہیں کچھ تھانہ بھر، تو حضرت کو لوگ ڈانٹ دیتے تھے. بہت زیادہ وجیح نہیں تھے، مانے کیوں وجیح، لیکن ممتاز تھے حضرت تھانوی کے، لیکن خانقاہ میں ہر کسی ڈانٹتے. تو فرماتے کبھی 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 ایک آدھے نے کہا ہوگا، ہمیں کہا ڈانٹ لو، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. بڑے میاں ڈانٹیں گے اس کو بھی برداشت کریں گے، اور تم بھی ڈانٹو تمہاری بھی برداشت کریں گے، ہمارے مفید ہے اسلام میں، ہے کہ جان ہے. یہ کہیں منفوذ ملے گا نہیں آپ کو. اس کو اچھی طرح نقل کر لیجیے حضرت کا مزاج کیا تھا. ماں عبدالباری نظیر گئے فتح پور گئے تھے، حضرت شاہ صلی اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ تھانہ بھول میں رہے خانقاہ میں؟ یہ سوال ہی عجیب، آپ تھانہ بھول میں رہے؟ کہا میری زندگی وہی گزری، تھانہ بھول میں رہنے کا زندگی خانقاہ میں گزری، لیکن دن میں میں کام کرتا تھا اور اثر بعد چلا جاتا تھا، جنگل چلا جاتا تھا. اس طرح کام کیا ہمارے کو. وہاں بھی لکھنے پڑھنے کام بھی تھا اور یہ بھی کام تھا ذکر و شکر کا. جنگل مدرسے سے جنگل بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں مراقبات
سے چیزیں کر یہ چیزیں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، اس کا بھی وجود ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عمل فرمائے. ہر کسی بھی جو ایک خانقاہ کے نام سے ہے، خانقاہ کی چیز کیا ہے؟ قول، عمل اور حال، تین چیزیں ہونی چاہیے. قول، ایک عالم گئے جنگل میں تو کوئی وہاں قاری پڑھ رہا تھا قرآن شریف، تو انہوں نے کہا ہے حاضر قرات یا حاضر تلاوت، پڑھنے بوکا پڑھ تو رہے ہیں آپ، یہ رونا کہاں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کے ساتھ بوکا بھی ہونا چاہیے. اس میں ترغیب دیا کہ تلاوت ایسی کرو جس سے تاثر ہو، رقت پیدا ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اسی چیزیں تاکہ یہ چیزیں بھی باقی رہیں، عملی طور سے باقی رہیں. علمی طور سے تو ہے، عملی طور سے بھی باقی رہیں. کوشش کرنا چاہیے ہم کو بھی اور آپ کو بھی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم اللہ